أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تعالى الله عما يشركون أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعین اما بعد. سورۃ النمل کا یہ 5واں رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی جملہ 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نشانیاں ہیں آفاق میں اور انفس میں یعنی انسان کے اندرون میں اور انسان کے بیرون میں اس کی وضاحت آتی چلی جائے گی. لیکن اس سے پہلے جو پہلی آیت پڑھی گئی آیت نمبر 59 جس سے کہ اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ گزشتہ اتوار کو بھی اس آیت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کیونکہ یہ آیت دراصل ایک برج کی طرح ہے، ایک پل کی طرح ہے جو پچھلی آیتوں کے معانی کو آنے والی آیتوں کے معنی سے جوڑ رہی ہے. سورۃ النمل کے آغاز سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں اس حقیقت کو اجاگر فرمایا کہ ایک انسان کے اندر اگر عقیدہ ہوتا ہے اور عقیدے میں بھی بالخصوص عقیدہ آخرت کہ جواب دہی کا احساس اور مرنے کے بعد اپنے مولا کے دربار میں حاضر ہونا اور اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا، یہ احساس، یہ یقین اور یہ عقیدہ انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. فرعون کے اندر یہ عقیدہ نہیں تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑتا رہا یہاں تک کہ نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ خود بھی ڈوبا، اپنی قوم کو بھی لے ڈوبا. کوئی چیز اس کے حق میں کارگر ثابت نہیں ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بعد پھر تذکرہ فرمایا اور دو شخصیتوں کا جو حضرت
दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शख्सियतें हैं कि फिरौन से कहीं बड़ा यह हर दो बरगुज़ीदा बंदों का इख्तियार था, हुकूमत थी, बड़ी जबरदस्त हुकूमत थी। और उसमें अव्वल जिक्र यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आपने अपनी मेहनतों से हुकूमत हासिल की थी, अपने मुजाहिदे से हुकूमत हासिल की थी। और सानी जिक्र यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम विरासतन हुकूमत मिली थी, इतनी बड़ी हुकूमत, ऐसा इख्तियार कि महीनों हवाएं चलती रहती लेकिन हुदूद सल्तनत से बाहर नहीं हो पाती। और ये ज़ाहिरी हुकूमत के साथ साथ अल्लाह ताला ने ऐसा कंट्रोल दे रखा था कि परिंदों पर काबू, जिनों पर काबू। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर फरमाया और इरशाद फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ममलकत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थी बल्कि इंसानों से आगे बढ़ी हुई थी। लेकिन ऐसी अज़ीमुश्शान हुकूमत ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अंदर गुरूर नहीं पैदा किया। फरोतनी थी, इंकिसारी थी, अल्लाह की बंदगी थी, शुक्रगुजारी थी। और फिर अल्लाह ताला ने इसकी तफसील कर दी कि जब जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की कोई नेमत हुई वैसे वैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने और भी शुक्रगुजारी बजा लाई। क्यों? ये अक़ीदा आखिरत है। क्यों? ये इसलिए कि मारिफत खुदाबंदी है। वो जानते थे कि अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होना है। वो जानते थे कि ये वो अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो परवरदिगार जिसको चाहे अता फरमाए। फिर अल्लाह ताला ने एक और शख्सियत का तज़किरा फरमाया और ये शख्सियत का जो तज़किरा हुआ तो इसमें आप देखेंगे जरा किरदार बिल्कुल तब्दील हो गया कि फिरौन वो मुनकिर और इनकार पर मर गया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम शुक्रगुजार, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम शुक्रगुजार, शुक्रगुजारी की वजह से दर्जात बुलंद होते चले गए। इसके बाद जो अल्लाह ताला ने जिस शख्सियत का तज़किरा फरमाया, नाम तो अल्लाह ताला ने तज़किरा नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं तारीख की किताबों में इनका नाम बिल्कीस से जिक्र किया जाता है कि वो मुल्क सबा की मलिका थी, बादशाह थी और उनकी हुकूमत भी बहुत जबरदस्त थी। सबा हुकूमत कितनी बड़ी थी, कैसी अज़ीमुश्शान थी, वो तो आप देखेंगे खुद सूरह सबा में अल्लाह ताला ने इसका पूरा तज़किरा फरमाया। बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका और उन्होंने एक बहुत जबरदस्त डैम बना रखा था, उससे साल भर पानी लेते रहते थे और बड़ी खेती, बहुत ही बागात, उस ज़माने की तरक्की याफ्ता वो हुकूमत थी, ममलकत थी। उसकी जो मलिका थी वो थी एक खातून जिनका नाम बिल्कीस का जिक्र किया गया तारीख में। वो इत्तेफाकन मुशरिकाना खानदान में पैदा हुई थी, सूरज की पूजा करती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि ये मुशरिक कौम है और सूरज की पूजा करती है कौम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत भेजा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब खत मिला तो अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि मलिका बड़ी समझदार थी और उन्हें फौरन ही कोई क्विक डिसीजन जिसको आप कहते हैं जल्दी में फैसला नहीं लिया, बल्कि बहुत सोच समझ के अपने दरबारियों को तलब किया और उनसे मशवरा लिया क्या करना चाहिए। उनका मशवरा पसंद भी नहीं किया क्योंकि उन लोगों ने भिड़ने की बात की थी, जंग की बात की थी। तो मलिका ने तहम्मुल के साथ, ठंडे दिलो दिमाग के साथ ये फैसला किया, नहीं ऐसे जंग नहीं करनी चाहिए, जंग बड़ी तबाही का नाम है और अगर वो फातेह होकर दाखिल हो गए तो फिर आलम ये होगा कि पूरे जितने शहर के मुअज़्ज़ज़ है सबको ज़लील करके छोड़ देंगे। क्योंकि बादशाहों का यही मामला होता है कि किसी ममलकत में जब वो फातेह बनकर दाखिल होते हैं तो फिर वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन को वो ज़लील कर देते हैं, ज़्यादा जंग की बात न करो। और फिर एक सुलझे हुए अंदाज में उन्होंने एक शक्ल निकाली कि पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में तोहफे भेजे जाएंगे, अगर वो कबूल कर देते हैं तो वो एक आम बादशाह है, फिर उसके बाद हम देखेंगे सोचेंगे उनके साथ क्या करना है। और अगर वो कबूल नहीं करते हैं तो इसके माने दुनियादारी से उनका ताल्लुक नहीं है,
وہ ایک خاص خدمت کے ساتھ، ایک مشن کے ساتھ ہیں، لہذا پھر ان کی دعوت پر ہم کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ تو پھر بجوائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبول نہیں فرمایا، خود ملکہ چل کر فلسطین آتی ہے یمن سے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے کے بعد اسلام قبول کرتی ہیں۔ یہ ایک تیسرا کردار ہے کہ انسان اگر جہالت میں پروان چڑھے، نادانی میں پروان چڑھے، واقفیت نہ ہو، اور اس کے سامنے پھر سچائی آ جائے، حقیقت آ جائے، علم آ جائے، تو اس کو توبہ کرنا چاہیے، سچائی کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ ملکہ ذہین تھی، سمجھدار تھی، لہذا انہوں نے اپنی سلامت طبع کی وجہ سے صحیح فیصلہ کیا۔ سارے انسانوں کو یہ دعوت دی گئی کہ دیکھو سلیقہ اس کو کہتے ہیں، سمجھداری اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو چیزیں جزویات گزری ہیں اس واقعے میں لازمی بات ہے وہ اپنے وقت پر گزر چکی ہے، ان سب کا اعادہ یہاں پر مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر جب شخصیتوں کا ذکر فرما دیا، جس کو ہم انڈیویجولز کہہ سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ وہ دو قومیں جو آخرت کے عقیدے سے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کے اقتدار کے عقیدے سے محروم ہو کر زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا لیکن انہوں نے ان رسولوں کی بات نہ مانی، تو ان قوموں کا کیا حشر ہوا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا، جن کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، لیکن قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، بات نہیں مانی، اور باوجود اس کے کہ وہ انجینئرنگ میں بڑے ماہر تھے اور انہوں نے پہاڑوں کو چھید چھید کر گھر بنا رکھا تھا، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، قوم سمود تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی طرح قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے، یہ صدوم کا علاقہ تھا جہاں پہ کہ حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، لیکن بے حیائی سے باز آنے سے وہ رہے، بے حیائی سے باز نہیں آئے، اور حشر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی زبردست پتھروں کی بارش کی اور ان کی زمین کو تلچھٹ کر دیا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور آج بھی ان کی تباہی کی داستان سنانے کے لیے ایک سمندر ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، تقریباً اور جس کی لمبائی 70-72 کلومیٹر اور چوڑائی 16-17 کلومیٹر ہے، اور اس کے پانی میں لوگوں نے غوطہ لگایا، اور آج کل تو سیٹلائٹ سے اس کی تصویریں لی جس کی تہ میں الٹے گھروں کی نشانیاں ملتی ہیں، اور جس سمندر میں کوئی جاندار رہ نہیں پاتا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فساءت مثل المنذرین، جن کو آگاہ کیا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، جن کی فہمائش کی گئی تھی، انہوں نے بات نہیں سنی، تو ان پر پتھروں کی بارش اور بڑی بری بارش ہوئی۔ یہ دو قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور ان کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ عقیدہ آخرت کو قبول کرتے، توبہ کرتے، اللہ سے رجوع کرتے، لہذا تباہ و برباد ہو گئے۔ فرمایا تو الحمدللہ، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف تو بس اللہ کے لیے ہی زیبا ہے کہ وہی ذات ہے جو اس پوری کائنات کو لے کر چل رہی ہے۔ اور آگے چلیے پھر الحمدللہ یہ ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل آگے دے دی گئی۔ قل الحمدللہ، کہو کہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حمدن کے لفظ کی میں وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ یہ عربی کا وہ خوبصورت لفظ ہے جو کئی معنوں کو اپنے اندر سمٹے ہوئے لیے ہوئے ہے۔ حمدن کا جو ایک عام مفہوم ہوتا ہے کہ عربی میں اگر کسی کی تعریف کرنا ہو تو مداحہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وقت جب کہ جس ذات کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ ذات اپنے اندر اتنی خوبیوں کی مالک ہے کہ بغیر کسی احسان کے اس کی تعریف کر دی جائے تو اس وقت مداحہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور جب کوئی ذات وہ اپنے اندر خوبیوں کی مالک ہو یا نہ مالک ہو لیکن آپ پر احسان کر رہی ہو اور آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کے لیے شکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، شکر ادا کرنا۔ اور جب مداحہ اور شکرہ دونوں کو ملا دیتے ہیں تو حمدن کا لفظ آتا ہے۔ اور آپ بتائیے اس کا ترجمہ کیسے اردو میں کیا جائے؟ اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے
کہ وہ ذات جو فی نفسی ہی اپنے اندر خوبیوں کی مالک ہے اور وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھ پر اس کا احسان بھی ہے، یعنی شکر بھی اسی کا ہے، تعریف بھی اسی کی ہے۔ یہ ہر دو چیزوں کا جب اعتراف کرنا ہوتا ہے تو حمدن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ تعریف اور شکر بس اللہ کی ذات کے لیے لائق ہے، اسی کے لیے زیبا ہے، اور سلامتی ان بندوں پر جو بندے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اللہ تعالیٰ جن بندوں کو دین کے لیے منتخب فرماتا ہے اس میں سب سے پہلی نمائندہ جماعت جو ہوتی ہے وہ انبیاء اور رسولوں کی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، آل عمران میں جب نبیوں کا تذکرہ فرمایا تو استفادی کا لفظ ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کئی رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا جو معاملہ ہوا اس کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا انہ لمن المصطفین الاخیار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا تھا دین کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا تھا اپنے کام کے لیے۔ اور یہ اصطفیٰ کا لفظ اللہ تعالیٰ کا ہم اور آپ شکر بجا لائیں کہ یہ غیر معمولی اہم لفظ صفوہ کے معنی میں ہوتے ہیں منتخب، پاک، اچھی چیز، اعلیٰ کوالٹی کی چیز، اور وہ صفوہ کو جب اصطفیٰ میں استعمال کیا جاتا ہے جس کو عربی نام حضرات باب افتعال کہتے ہیں، تو اس کے معنی ہوتے ہیں اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں چھانٹ لینا، اپنے لیے عمدہ چیزوں کا اختیار کر لینا، سلیکشن کر لینا۔ رسولوں کے لیے جو یہ لفظ استعمال ہوا اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی بنا مصطفیٰ، ہم کو اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے بھی استعمال فرمایا اور ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے جن بندوں کو منتخب کیا امت مسلمہ بننے کے لیے ان کو اپنی کتاب کا وارث بنایا، قرآن مجید کا وارث بنایا۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی اس امت کی کہ اس تعریف سے بلند کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہوتی ہے ان برگزیدہ بندوں پر، نیک بندوں پر جو اللہ کے دین کے لیے خود اللہ تعالیٰ ان کو منتخب فرماتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا انتخاب فرمایا، حضرت نوح کا انتخاب فرمایا، حضرت ابراہیم کا انتخاب فرمایا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوتوں سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن میں سے بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے منتخب فرمایا، ان پر تو بس اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہی ہوتی رہتی ہے۔ اور وہی بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی جانب رہنمائی کرتے ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو ٹھیک ٹھیک دعوت دی اور تباہ ہونے سے بچایا۔ یہی وہ اللہ کے بندے ہیں جو حق کی جانب رہنمائی کرتے ہیں، اور یہی وہ بندے ہیں جو بتاتے ہیں کہ عقیدہ الوہیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ایک بندے کو کیسے عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہی وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جو نبیوں اور رسولوں کی منصب پر آتے رہے اور دنیا کو بتاتے رہے آخرت کیا ہوگی، موت کے بعد کی زندگی کیا ہوگی۔ یہ عالم غیب سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا تھا، بس یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی بنیاد پر ان سارے غیب کی حقیقتوں کا علم نبیوں اور رسولوں کو دیا، اور نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ تنہا جو مالک حقیقی ہے وہ بہتر ہے، یا پھر یہ بے جان لکڑی کے ٹکڑے، پتھر کے ٹکڑے جن کو پوجا جا رہا ہے، ان پتھر کے ٹکڑوں میں اور ان مٹی کے بتوں میں اور ان لکڑی کے ٹکڑوں میں کیا رکھا ہے، ذرا دیکھو۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت کے ساتھ ہے اور دوسری طرف یہ جھوٹے خدا اپنی مجبوری کے ساتھ، ذرا دیکھتے چلو دونوں کو۔ امن خلق السماوات والارض، کیا وہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پھر ہم نے اگایا
اسی پانی کے ذریعے سے ایسے باغوں کو ذات بہجتین جو بڑے خوبرو ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، بہجا دیکھنے میں جو اچھے ہوتے ہیں، دلکش جن کے منظر بڑے اچھے ہوتے ہیں، حدائق حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، آپ اردو میں باغ سبھی کے لیے، بستان کے لیے بھی باغ ہے، حدیقہ کے لیے بھی باغ ہے، لیکن عربی میں بستان اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد دیوار نہ بنی ہوئی ہو۔ بستان اس وقت استعمال کیا جائے گا جب اس کے اطراف میں دیوار نہ بنی ہوئی ہو، اور جب اطراف میں اس کو گھیر دیا جائے گا تو پھر آپ اس کو حدیقتن کہے گا، جس کی جمع یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی حدائق، کہ وہ خوبصورت باغات جن کو تم گھیر گھیر کے رکھتے ہو، جن کا عالم یہ ہے کہ کھلا نہیں چھوڑتے، تم کو ڈر ہے کہ مویشی چل جائیں گے، ان کو بگاڑ دیں گے، لہذا تم خرچہ کر کر کے چاروں طرف دیوار بنا کر ان کو گھیر کے رکھتے ہو۔ یہ باغات کس نے اگائے؟ کس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ان باغات کو اگائے؟ کس کے اندر صلاحیت ہے کہ کھیتوں کو سرسبز و شاداب کرے؟ کس کے اندر صلاحیت ہے کہ درختوں کو اگائے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ تم ایک درخت اگا لو، ایک درخت تم اگا لو، یہ تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ یہ پورے کے پورے باغات، کھیت کھلیان اور یہ جنگل سب کچھ جو آباد ہے، ہرا بھرا ہے، کس ذات کی جانب سے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں۔ لہذا انسان کا عالم یہ ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے انسان لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا، پانی نہیں برستا، بیجیں ضائع ہو جاتی ہے، زمین میں سڑ گل جاتی ہے، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ انسان پوری کوشش کرتا ہے، درخت اگاتے ہیں اور وہ اپنے اپنے قد کو بھی پہنچ جاتے ہیں، اپنی اپنی لیول کو بھی پہنچ جاتے ہیں، اس میں پھل بھی آ جاتے ہیں، ایک دم اچانک غیر موسم کی بارش ہوتی ہے، پورے پھل سڑ جاتے ہیں، انسان حسرت سے ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، بارش بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، درخت بھی اگاتے ہیں، پھل بھی نکلنے لگتے ہیں، کیڑوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، انسان دیکھتا رہ جاتا ہے، اس کی محنت حقارت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے نتیجہ، یہ پروردگار کے ہاتھ میں ہے جو یہ سارا نظام لے کر چل رہا ہے اور کس شان سے لے کر چل رہا ہے۔ میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ چند فیٹ کی دوری پر نیم کا درخت لگا ہوا ہے اور اس سے کڑوا پھل نکل رہا ہے تو کڑوا ہی نکل رہا ہے، اور اسی کی چند فیٹ کی دوری پر آم کا درخت ہے، میٹھا پھل نکل رہا ہے تو میٹھا نکل رہا ہے۔ نہ نیم کے درخت میں آم لگ جاتا ہے، نہ آم کے درخت میں نیم پیدا ہوتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ذرا غور کرو، جن جانوروں سے تم دودھ لیتے ہو، کہ ان کا دودھ نکالتے ہو، اور وہ دودھ جو ہے گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکل رہا ہے، لیکن کیا مجال کہ دودھ میں مینگنیاں چلی آئیں، کیا مجال کہ دودھ میں سفید دودھ میں خون ملا ہوا چلا ہے، جبکہ ہماری حکومت کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ واٹر سپلائی کے لیے پانی تمہارے گھر تک پہنچانے کے لیے پائپ لائن لگاتی ہے تو اس میں ڈرینیج کا پانی چلا آتا ہے، اس میں اتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈرینیج کا پانی مل کے چلا آتا ہے، پھر اس کے بعد سے کھودرم کھادی، پھر اس کے بعد سے پائپ لائن کی درستگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ بیک وقت لاکھوں نہیں کروڑوں جانور وہ دودھ دے رہے ہیں، اور صبح بھی دے رہے ہیں، شام بھی دے رہے ہیں، اور ان کا دودھ انسان کھا رہا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہو رہا ہے، کوئی ایک واقعہ نہیں کہ تھن سے خون رستا چلا گیا ہو، خون نکلتا چلا آیا ہو، گوبر نکلتا چلا آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ پر غور کرو کہ اس پروردگار نے ایک ہی زمین سے درخت کو اگایا اور ایک ہی پانی سے درخت کی نشوونما فرمائی، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن پھل بالکل الگ الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بیج کے اندر اتنی صلاحیت رکھی کہ وہ بیج لگنے کے بعد اس سے درخت اگائے گا، اور اس سے جو درخت اگے گا اس درخت میں پھر لاکھوں آم نکلیں گے، لیکن وہ پورے کے پورے آم وہی مزہ رکھیں گے جو مزہ بیج کے اندر تھا، جو مزہ پہلے آم کے اندر تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اور سوچئے کہ ہم بھی پروڈکٹ بناتے ہیں اور ہمارے پاس عالم یہ ہے
کہ گزشتہ سال ایک چیز پسند آئی تھی، اسی کے ہو خریدنے کے لیے آپ بازار جاتے تو دوسرے سال وہ ماڈل آپ کو مارکیٹ میں دستیاب نہیں رہتا، اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہوتی ہیں، نئے رنگ و روپ میں اور نئی کوالٹی کے ساتھ، نئی صفات کے ساتھ وہ دوسرے شکل میں بازار میں اویلیبل رہتا ہے، پہلی شکل مفقود ہو جاتی ہے۔ لیکن لاکھوں سال گزر چکے ہیں، آم کا درخت آم دے رہا ہے، لاکھوں سال گزر چکے ہیں کہ چاول کے پودوں سے چاول نکل رہا ہے، لاکھوں سال گزر چکے ہیں گیہوں کے پودوں سے گیہوں نکل رہا ہے۔ یہ پورا نظام کون لے کر چل رہا ہے؟ ماں کان لکم ان تنبتوا شجرا، تمہاری کوئی فیکٹری، تمہاری کوئی کمپنی، تمہاری کوئی شخصیت اور تمہارا کوئی جھوٹا خدا اس کے اندر صلاحیت نہیں کہ وہ ایک درخت اگا کے بتا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا عجیب و غریب شان ہے۔ آپ دیکھیے کہ بیج ڈالا جا رہا ہے، گرمی کے بعد ہل چلایا گیا، ہل چلنے سے زمین کا سینہ شق ہو گیا اور پھر اس پھٹی ہوئی مٹی میں بیج ڈالا گیا، اوپر پھر مٹی ڈال دی گئی اور پھر اس کے بعد بارش ہو گئی۔ اب اس بیج سے ایک بیج آڑا پڑا ہوا ہے، ایک بیج ٹیڑھا ترچھا پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کا رخ اوپر کی طرف ہے، کسی کا رخ نیچے کی طرف ہے، لیکن کیا مجال کہ کسی بیج سے ایک کوپل بھی ایسی نکلے جو زمین کے اندر چلی جائے، سب کی سب باہر آ رہی۔ کون ہے یہ نظام لے کر چلنے والا؟ یہ لاکھوں لاکھ درخت اگتے چلے آ رہے ہیں، سب آسمان کی طرف اگتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کس کی شان ہے جو یہ اس طرح سے معاملہ کر رہا ہے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ جو دعویٰ کر سکے کہ میں ایک پتا بنا سکتا ہوں؟ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دعویٰ کر سکے کہ میں ایک پھول اور پھول کی ایک پتی اور پھل کا ایک کاش کوئی چیز میں بنا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ لوگ ہیں کہ اللہ کے برابر قرار دیتے رہتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں کہ مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرتے رہتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا امن جعل الارض قرارا، کس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا کہ اس میں تم بیٹھ سکو، اٹھ سکو، اس میں تم چل سکو، اس میں تم اپنی ساری ایکٹیویٹیز کر سکو۔ وجعل خلالها انہارا، کون ہے جس نے زمین کے درمیان سے نہریں بہا دی کہ نہریں بہتی چلی جا رہی ہیں؟ عالم یہ ہے کہ جیسے انسان کی رگیں ہیں جس میں کہ خون دوڑ رہا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نہروں سے اس زمین کو وہ سیلاب کر دیا۔ ساری دنیا میں ہر ملک میں بڑی بڑی نہریں بہ رہی ہیں جن سے انسان پانی لیتا رہتا ہے۔ وجعل لها رواسي، اور کون جس نے چٹانیں میخوں کی طرح لگا دی ہیں، اس زمین میں چٹانیں لگی ہوئی ہیں اور وہ چٹانوں کی وجہ سے یہ پورا گلوب بیلنسڈ بنا ہوا ہے، ورنہ اگر یہ چٹان نہ ہوتے، یہ بڑے بڑے پہاڑ نہ ہوتے تو سمندر کا پانی وہ زمین کو ادھر سے ادھر ہلاتا رہتا اور یہ زمین ہماری ہچوڑے کھاتی رہتی کشتی کی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے اس زمین کو مضبوط کر دیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں دو سمندروں کے درمیان میں حاجز بنا دیا، دیوار بنا دی، جس سے دو سمندر کے پانی آپس میں نہیں ملتے۔ اور آپ حیرت کریں گے کہ کہیں کہیں یہ پیرالل ہے، بیچ میں ایک دیوار ہے، ادھر میٹھا پانی ہے، ادھر کھارا پانی، اور کہیں کہیں تو عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اوپر 60-70 فیٹ تک کھارا پانی ہے اور نیچے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ بہ رہا ہے۔ عدن کے قریب ایک ایسا مقام ہے، دنیا جانتی ہے، اور وہاں پر جو پانی کے جہاز پہنچتے ہیں اور بور کی طرح اپنے پائپ کو نیچے پہنچاتے ہیں اور پھر نیچے سے میٹھا پانی لے کے ٹنکی میں جمع کر لیتے ہیں، جس سے کہ پینے کے پانی کا ذخیرہ ان کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ نیچے میٹھا پانی ہے، اوپر کھارا پانی، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ کون ہے جس نے ان سمندروں کے درمیان حاجز کہتے ہیں دیوار کو، حاجز کہتے ہیں رکاوٹ کو، اور حاجز کہتے ہیں بیچ میں ایک پردہ حائل ہو جانا اس کیفیت کو۔ دو قسم کے پانی، اور اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک پردہ ڈال رکھا ہے، ایک دیوار بنا رکھی ہے کہ میٹھا پانی وہ کھارے پانی سے اور کھارا پانی میٹھے پانی سے نہیں ملتا۔ سورۃ الفرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ اس نے پانی کے دو سمندر بنا دیے، ایک میٹھا اور ایک کھارا،
اور ان کے درمیان ایک حاجز اور ایک دیوار بنا دی اور یہ دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں. مرج البحرین یلتقیان، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دو سمندر ہے جو آپس میں ملتے ہیں لیکن پانی دونوں کا خلط ملط نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. الہ مع اللہ، ہے کوئی جو دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کام میں شریک ہے کوئی جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ سمندروں کو بنایا ہوا ہے، وہ سمندروں کے پانی کو برقرار رکھتا ہے، وہ سمندروں کے پانی کو کھارا بناتا ہے کوئی جو دعویٰ کرے یہ کہے کہ وہ دو مختلف قسم کے پانی کو آپس میں ملنے سے روکتا ہے. اور کسی کے اندر جب صلاحیت نہیں ہے دعویٰ کرنے کی تو پھر کیوں تم خدائی میں کسی کو شریک کرتے ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون. بس مسئلہ یہ ہے کہ اکثر نادان ہے، ناواقف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آفاق کی دلیل ہے جس کو ہم انوائرمنٹل سائنس کہتے ہیں. ہمارے باہر کی دنیا، ہم اپنی باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہم ساری چیزوں پہ غور کر لیں. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم کسی بڑی چیز کو اگر غور نہیں کر سکتے تو چھوٹی سی چیز کو لے لیں، چونٹی کو لے لیں، درخت کے پتے کو لے لیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی شان کو نظر آئے گی. گہرائی میں جائیے، غور کرتے چلے جائیے. اب آگے ارشاد فرمایا کہ آفاق کے بعد انفس، تمہارے اندر کی دنیا ذرا اس پہ بھی تو غور کر لو. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ انسان زندگی بسر کرتا ہے، کھاتا پیتا رہتا ہے، خوشحال صحت مند، تو ذرا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن جہاں اس کی پیٹھ بستر سے لگ جاتی ہے اور کوئی مرض میں وہ آزما لیا جاتا ہے تو پھر بہت اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، بہت اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں میں اس کی دعائیں قبول ہو تو چاہیے کہ خوشحالی میں بھی وہ دعا کا اہتمام کرے. لیکن انسان سے نادانی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. لہذا اب کیا ہوتا ہے دیکھیں، امن یجیب المضطر، المضطر کہتے ہیں اس ضرورت مند کو جس کا اردو میں آپ لاچار سے ترجمہ کر لیجئے، نادان سے ترجمہ کر لیجئے. یہ دونوں ترجمے ساتھی اس لیے آتے ہیں. لاچار اس کو کہتے ہیں جو امراض کی وجہ سے، جو اپنی کمزوری کی وجہ سے، جو بیماریوں کی وجہ سے مجبور ہو چکا ہو. اور نادان اس کو کہتے ہیں جو تجارت کے ناکام ہونے کی وجہ سے، بیرون سے جو مصیبتیں آتی ہیں اور نوکری ہاتھ سے جاتی رہی، تجارت فلاپ ہو گئی اور خسارے میں پڑ گیا، یہ ساری مصیبتوں کے بعد جو مجبور ہو جاتا ہے اس کو نادان کہتے ہیں. دونوں کیفیتیں مضطر میں آ جاتی ہے. یہ لفظ جامع ہے دونوں کیفیتوں کا کہ انسان جب بے انتہا مجبور ہو جاتا ہے اور اس کی ذہانت، اس کی لیاقت اور اس کی صحت جب اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، ہر طرح سے وہ مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، مالک کو پکارتا ہے. ایسے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی ایک جگہ تشبیہ دے دی کہ ایک کشتی اگر سمندر میں مجرا میں پھنس جائے، طوفان میں پھنس جائے، سب کو بھول جاتا ہے آدمی، اللہ 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 پکارنے لگتا ہے. اب یہ جب کیفیت ہو جاتی ہے تو کون اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ وہ مجبور جو مصیبتوں میں پھنس چکا جب وہ پکارتا ہے تو کون اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، کون اس کا جواب دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، میرا بندہ جب پکارتا ہے مجھے تو میں سنتا ہوں، اس کی بات میں جواب دیتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں. یہ دعا کون قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی دعا قبول نہیں کرتا. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہی پروردگار ہے جو مصیبت کو ٹال دیتا ہے، پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور پھر اس کو اس سنگین صورتحال سے وہ نجات دے دیتا ہے. جب سنگین صورتحال میں پھنس کر بندہ مایوس ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی حاجت کو پوری کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے، اس پہ کون ہے شریک، کون ساتھ دے سکتا ہے؟ ایسے موقع پہ کون تم کو یاد آتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ اور کوئی یاد نہیں آتا. اور یہ یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے. یاد رکھیے، یہ کوئی
ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان مجبور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے نعوذ باللہ شرمائے. نہیں، یہ یاد کرنا یہ تو نبیوں اور رسولوں کی شان ہے کہ جب کبھی یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے آزمائشوں میں پھنسے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجت برانی بھی کی. حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں ایک امتحان کے بعد پہنچنے کے بعد سر اٹھایا تو تنہائی، یہاں سے وہاں تک لپ اور دپ اور زمین، اور کوئی ساتھی نہیں، کوئی ہمنشین نہیں، کوئی مانوس نہیں، کوئی غمخوار نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، پروردگار کو پکارا، دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بولتے رہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے، پوری انسانیت تباہ و برباد ہو چکی ہے، کچھ ہی نفوس ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچے ہوئے ہیں. اور خود حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا سلبی بیٹا وہ بھی عذاب کا شکار ہو چکا ہے. اور اس تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر پکارا تو بس اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ پروردگار آپ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے اور آپ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان نبیوں اور رسولوں کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا. کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کم عمر سے بچے ہیں اور عمر شاید 8 سے 13 سال کے درمیان بتائی گئی، کنویں میں ہیں، رات کا وقت ہو چکا ہے، صحرا اور جنگل کا کنواں ہے، تنہائی ہے اور جنگلی درندوں کی چیخ و پکار کی آوازیں، اس کے علاوہ حشرات الارض، کیڑے، سانپ، بچھو کی پھنکاریں یہ سنائی دے رہی ہیں. اور ایک بچہ ہے کہ کنویں میں ہے، اکیلا ہے، جو کل تک اپنے والد کے آغوش میں سوتا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگرانی میں رہتا تھا، آج تنہائی کے عالم میں لہذا وہ پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر یہ آپ کی آزمائش ہے تو اس آزمائش سے آپ مجھے کامیاب نکالے، اور اگر اللہ یہ آپ کی سزا ہے تو میں آپ کی سزا سے پناہ مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے کچھ قصور ہوا ہو تو پھر میری سزا کو معاف کیا جائے. فرشتوں نے کہا کہ مولا ایک اندھیرے کنویں سے آواز آ رہی ہے، آواز بچے کی ہے، کلام نبیوں کا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آواز کس کی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، میں جانتا ہوں. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ہم نے وحی کی اس بچے کی جانب، وحی کی ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا. یوسف گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ باقاعدہ حیات رہیں گے اور آپ کی بھائیوں سے ملاقات بھی ہوگی اور آپ بھائیوں کو یہ سنا بھی دیں گے، ماجرا بھی بتا دیں گے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے تسلی کا سامان کیا. حضرت یونس علیہ السلام نے کسی وجہ سے اپنی قوم کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے اور پھر نکل گئے دوسری مملکت کی جانب، ایک دوسرے ملک کی جانب، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان آیا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کشتی ڈاور ڈول ہونے لگی، پورا ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، حضرت یونس علیہ السلام خود ہی کود پڑے، مچھلی نے آپ کو نگل لیا. مچھلی کے پیٹ میں جب حضرت یونس علیہ السلام کو ہوش آیا تو محسوس کیا کہ بہت تاریک مقام پر، تنگ مقام پر ہے. اپنے آپ کو سجدے کی کیفیت میں تبدیل کیا اور کہا کہ پروردگار آپ کی ذات تنہا ہے اور پاک ہے، بے عیب ہے، قصور اگر ہوا ہوگا تو مجھ سے ہوا ہوگا. حضرت یونس علیہ السلام دعا کرتے چلے گئے، کہتے چلے گئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو وہاں جہاں کے کسی اور کا علم نہیں پہنچ سکتا، وہاں جہاں کے کسی اور کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کہاں ہے کیا ہے، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ یونس کی آواز آ رہی ہے لیکن مقام اجنبی ہے، مقام اجنبی ہے، کہیں اور سے آ رہی ہے، ان کی بستی سے آواز نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم ہے میرا بندہ کہاں ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ یونس یہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے، یہ ہمارے پاس آپ کی دعا قابل قبول ہے اور ہم آپ کو اس امتحان سے نجات دیں گے، اس مصیبت سے نجات دیں گے. حضرت یونس علیہ السلام کو پوری صحت و سلامتی کے ساتھ مچھلی اگل دیتی ہے اور پھر حضرت یونس علیہ السلام دھیرے دھیرے اپنی قوم میں تشریف لے جاتے ہیں، پھر دعوت حق کا کام انجام دیتے ہیں. یہ وہ دعائیں ہیں
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے بیچوں بیچ پہنچ کر کہا کہ میرے لیے میرا پروردگار کافی ہے، وہی میری مدد کرے گا. یہی وہ دعائیں ہیں جس کا عالم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار پہ تنہے تنہا ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا رہے ہیں غزل نہ پہنچ جائے، نقصان نہ پہنچ جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم کو بچائے گا. یہی وہ دعا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دشمن اوپر پہاڑ کے کھڑا ہوا ہے، تلواریں گھس گھس کے تیز کر رہا ہے، تیروں کے نشانے لگا رہا ہے، اور صحابہ ہے کہ وہ نیچے ہیں، نشیب میں ہیں، ریتی میں پیر پھنس رہے ہیں، اور دشمن 3 گنا زیادہ ہے اور ہتھیار کے ساتھ ہے، اور صحابہ تعداد میں بہت کم ہیں اور ہتھیار اکثر و بیشتر کے پاس نہیں ہیں، ہے بھی تو کچھ ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، اور کھانے کے لیے سامان یکسر معدوم ہے. دشمن کے پاس جانور ذبح ہو رہے ہیں، کباب بھونے جا رہے ہیں، رانے اونٹ کی بھونی جا رہی ہے، کھایا جا رہا ہے، ڈھول بجایا جا رہا ہے، شور کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی کٹیا بنائے ہوئے، ایک کمبل کی جھوپڑی بنائے ہوئے اس کے اندر دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے اپنے پروردگار سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں نے پوری کوشش کی اور انسانیت میں سور پھونکنے کی کوشش کی، لیکن چند ہی لوگوں نے اللہ اس تیرے دین کو قبول کیا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے. یہ چھوٹی سی ٹکڑی ہے 313 کی، یہ تیرے نام لیوا، ان 313 کو لے کر میں اس وقت میدان میں حاضر ہوں. اگر تو ان کو ختم کر دے تو پھر تیرا نام کون پکارے گا. ان دولی کھازی ہلاسابا فضل توبت فیرم، اللہ پھر تیرے دین کی خدمت انجام دینے والے روئے زمین پر باقی نہیں رہ جائیں گے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. نبی آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ 1000 لشکر ہے نا، میں 1000 فرشتوں کو بھیجوں گا جو آپ کی مدد کریں گے. یہ کون پکار رہا ہے؟ انبیاء پکار رہے ہیں اور رسول پکار رہے ہیں. جب مصیبتوں کے لردے میں پھنس گئے اور پریشانیوں سے دوچار ہو گئے اور جب ساری امیدیں کر گئی تو اللہ کو پکارا جائے، یہ نبیوں اور رسولوں کا اسوہ ہے. لہذا میں آیت کی بات نہیں، اللہ کو پکارا جائے تنہائیوں میں. اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، لیکن یاد رکھو جو تنہائیوں میں تم اپنے مولا کو پکارتے ہو تو کون سنتا ہے دعا؟ کون اس وقت تمہاری مدد کے لیے ظاہر ہوتا ہے؟ دنیا میں جب تم نارمل زندگی بسر کرتے ہو تو بیسیوں خداؤں کے در پہ جاتے ہو اور سمجھتے ہو علم کہیں اور سے ملتا ہے، دولت کہیں اور سے ملتی ہے، اولاد کہیں اور سے ملتی ہے، اور تجارت میں کامیابی کہیں اور سے ملتی ہے. اور اتفاقاً مسلمان بھی جب ایسے ماحول میں رہنے لگتے ہیں تو پھر کبھی کبھی وہ بھی جہالتوں میں پڑ جاتی ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ شفا کہیں اور ملے گی، اولاد کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا، اور تجارت میں کامیابی کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا. وہ مشرکانہ جراثیم جو مشرک قوموں کے اندر تھے وہ کبھی کبھی مسلمانوں میں بھی صلاحیت کر جاتے ہیں. یہ سب سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کہ پھنس جاؤ گے تو کس کو پکارو گے؟ یاد رکھو، حالت میں جب گھٹنے لگے گا تو کس کو پکارو گے؟ کون ساتھ دے گا؟ کہاں لکشمی رہ جائے گی، کہاں کالی دیوی رہ جائے گی، کہاں گوری دیوی رہ جائے گی؟ سب ختم ہو جائے گا سوائے پروردگار کے. وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دعاؤں کو سنتا ہے، وہی مصیبتوں کو ڈالتا ہے. اس سے لو لگاؤ، اس سے رشتہ مضبوط رکھو. وہ ہے یکشف السوء، مصیبتوں سے تم کو نجات دے گا، بیماری میں تم کو شفا دے گا، لاچاری میں تم کو وہ مدد کرے گا، اور ناکامی میں وہ کامیابی عطا کرے گا. یہ نبیوں اور رسولوں کے راستے پر چلو، مشرکوں لیڈروں کے راستے پہ نہ چلو. وہ پروردگار نے تم کو اس دنیا میں پیدا کیا تو اس شان کے ساتھ پیدا کیا کہ تمہاری نسلیں بھی وہی پیدا کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یکے بعد دیگر نسلیں آتی چلی جاتی ہیں. ایک نسل گزرتی ہے دوسری نسل آتی ہے. زمین کی خلافت اس نے تم کو دی کہ ایک بعد دیگر ایک نسل کا جانشین دوسری نسل بڑھتی چلی جاتی ہے. یاد رکھو یہ ساری چیزیں کس کی جانب سے ہے؟ الہ مع اللہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ جو سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے، فرمایا قلیل ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت تم کم سمجھتے ہو. دونوں اعتبار سے کم. سمجھ جو ہے، علم جو ہے، وہ بھی ہم تھوڑا سا حاصل کرتے ہیں، اور تھوڑے سے لوگ ہی اس علم کو، اس حکمت کو، اس معرفت کو حاصل کرتے ہیں.
لہذا غور کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر. اور بھی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر کہ سمندر میں خشکی میں کون ہے جو تم کو راستے دکھاتا ہے. پہاڑوں وادیوں جنگلوں کے ذریعے سے اس نے راستے بنا دیے, اس پر انسان سفر کرتا ہے. سمندر میں اس کا امکان ہی نہیں تھا, لہذا اس نے ستاروں کے ذریعے سے آسمان پہ ستارے پیدا کر دیے جن کو دیکھ کر سمندر میں چلنے والی کشتیاں اپنا رخ مقرر کرتی ہیں. یہ کون ہے جو تمہاری رہنمائی کر رہا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. سخت گرمی کا زمانہ ہوتا ہے. آپ اندازہ کر لیجئے مئی کا مہینہ, گرم ہوائیں اور گرمی سے بے قرار انسان, اچانک فوراً ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں. ان ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ہی زبان پہ آ جاتا ہے مانسون آ رہا ہے, اب بارش ہوگی. فرمایا کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی کہ اللہ کی رحمت سے پہلے بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں وہ خوشخبری دینے والی بن کر آتی ہے. کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, کیا شان ہے اس کی, کیسا بارش کا وہ نظام چلا رکھا ہے, ذرا غور کیجئے. الہ مع اللہ, کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی معبود جو دعویٰ کرے کہ وہ سمندر کے پانی کو ابالتا ہے, اس کو بھاپ میں تبدیل کرتا ہے, نمک کو نیچے رکھ دیتا ہے, میٹھے پانی کو اوپر اڑا دیتا ہے, تو اس کے بعد ہوا کی دوش پر ان بادلوں کو سفر کرواتا ہے, پھر زمین پر لا کے ان بادلوں کو برساتا ہے. کوئی فیکٹری, کوئی کمپنی, کوئی حکومت, کوئی دیوی دیوتا جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں یہ نظام کرتا ہوں, میرے ہاتھ میں یہ ہے, اگر ہے تو آؤ لے کے آؤ, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو. تعالی اللہ عما یشرکون, جو کچھ شرک کیا جا رہا ہے, مشرک جو کچھ شرک کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے. یہ آیتیں ہیں جہاں توحید پر دلالت کر رہی ہے, وہی ربوبیت پر بھی دلالت کر رہی ہے. توحید پر یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, ربوبیت یعنی یہ کارخانہ پورا کا پورا اس کائنات کا پورا نظام یہ اللہ تعالیٰ دے کر چل رہا ہے. اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس میں کسی قسم کا کوئی شریک کار نہیں. اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, ہے کوئی جس نے تخلیق کی ابتدا کی, پیدائش کے عمل کا آغاز کیا. آج آپ کی سائنس وہ پیچھے کی طرف سفر کرتے ہوئے بہت سارے ایسی باتیں کہتی ہے جو ان پریکٹیکل قسم کی عملی نہیں, سمجھ میں آنے والی نہیں. لیکن بہرحال اگر میں اس نامعقول بات کو تسلیم بھی کر لوں تو سب سے پہلے کس نے پیدا کیا, جو بھی را مٹیریل تھا, اس را مٹیریل کو وجود پہ کون آیا. ٹھیک ہے, تم بگ بینگ کی بات کرتے ہو, ایکسیڈنٹ کی بات کرتے ہو, ایک حادثے سے کائنات وجود میں آ گئی اور ایکسپلوژن ہوا جس کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, کچھ جل گئے ستارے, کچھ بجھ گئے, کچھ ٹھنڈے پڑ گئے, کچھ گرم ہو گئے, جو کچھ بھی داستان تم سناتے ہو. ٹھیک ہے, اگر اس داستان کی کچھ حقیقت بھی ہے تو پھر یہ تو بتلاؤ کہ وہ پہلا مٹیریل جو کثیف گیسز کی شکل میں تھا اس کو کس نے پیدا کیا. تم نے تو مسئلہ حل نہیں کیا, سوال تو جو کا تو باقی ہے. اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ, آپ نے یہ کہا کہ ٹرین رک گئی, ٹرین اسی لیے رک گئی, ڈرائیور نے روک دیا. ایک صاحب نے کہا میں بہت بڑا محقق ہوں عثمان خان, لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ ڈرائیور نے نہیں روکا, سگنل لال ہو گیا. تو تم نے کون سا تیر مار لیا, سگنل کیوں لال ہوا, اور اس سگنل لال کو دیکھ کر ڈرائیور نے ٹرین کو کیوں روکا. یہ تو تحقیق کرو, بتاؤ آگے کوئی برج گرا ہوا ہے, پٹری کھٹی ہوئی ہے, کیا مسئلہ ہے, حقیقت بتانے کی کوشش کرو. یہ کون سا تم نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا کہ ایک آگے سگنل ریڈ ہے اسی لیے ڈرائیور نے روک دیا. تو جب لوگوں نے, مشرکوں نے کہا کہ تخلیق کیسے ہوئی, تو پھر سائنسدانوں نے یہ کہا کہ نہیں, پہلے ایک ابتدا میں ایک مادہ بنا, وہ مادہ پھٹا, پھر اس کے بعد یہ تخلیق کا عمل شروع ہو گیا. تو پھر ہمارا سوال تو باقی رہ گیا کہ وہ مادے کو کس نے پیدا کیا, کہاں سے وجود میں آ گیا, خالق اول کون ہے. اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ, اور جس نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا اتنی عظیم الشان کائنات جس میں ہر انسان اپنے اندر ایک دنیا ہے, جس میں ہر انسان اپنے اندر ایک دنیا ہے. یاد رکھیے, اس کا اپنا سسٹم, اس کے اپنے اعضاء آرگنز, اس کا نروس سسٹم, اس کا ڈائجسٹیو سسٹم, اس کا پورا نظام جو بھی چل رہا ہے وہ آپ دیکھیں اتنا دقیق,
اتنا نازک، اتنا شاندار. اور دنیا میں انسان تھوڑی صرف، دنیا میں انسان کے علاوہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 10 لاکھ اور مخلوق ہے. چند کے نام ہم جانتے ہیں نا، شیر کو جانتے ہیں، مچھلی کو جانتے ہیں، پرندوں کو جانتے ہیں، چند کیڑوں کو جانتے ہیں، سانپ بچھو کو جانتے ہیں. یہ تو ہم اگر نام گنیں گے تو شاید 100-150 پہ ہم جا کے رک جائیں گے. لیکن آج آپ کی سائنس بتاتی ہے کہ اس گلوب میں مختلف جانداروں کی جو قسمیں ہیں وہ 10 لاکھ سے متجاوز ہے. کس نے پیدا کیا؟ کون ہے جو ہر ایک کے سسٹم کو لے کر چل رہا ہے؟ کون ہے جو ہر ایک کی غذا کا انتظام کر رہا ہے؟ کون ہے جو ہر ایک کی زندگی کا انتظام کر رہا ہے؟ اور پھر آگے بڑھنے کے بعد اس گلوب میں یہ کہا گیا کہ 10 لاکھ سے زیادہ مختلف قسم کے نباتات ہیں، درخت ہیں. کون ہے جو یہ ساری چیزیں پیدا کر رہا ہے؟ کون ہے جو، جس کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نیم کا درخت 1 لاکھ سال پہلے بھی وہ کڑوا تھا، آج بھی کڑوا پھل دیتا ہے؟ کون ہے جو اس کی اپنی نوعیت کے ساتھ، اس کو اپنی جنس کے ساتھ اس کو لے کر چل رہا ہے؟ کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ انسان بندر کا بچہ لے رہا ہو، اور کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ شیر کتے کا بچہ لے رہا ہو؟ کون ہے یہ ساری چیزوں کو اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ لے کر چل رہا ہے؟ سوچیے ذرا، لاکھوں سال سے سلسلہ چل رہا ہے. اور جس نے پہلی مرتبہ اس شان کے ساتھ، یہ میں تو بات کر رہا ہوں گلوب کی، یہ ہماری اور آپ کی اس دنیا کی بات ہو رہی، دھرتی جس کو آپ کہتے ہیں گلوب، اور ہماری اور آپ کی دنیا وہ صرف اور صرف ہماری گیلیکسی میں ابھی میں ملکی وے کی بات کر رہا ہوں، میں کلسٹر کی بات کر رہا ہوں. ہماری گیلیکسی میں ہماری دنیا اتنی چھوٹی ہے جیسے کہ دنیا کے سب سے بڑے صحرا میں آپ 1 روپے کا سکہ ڈال دیں. آپ روبل خالی میں جا کر جو دنیا کا بڑا صحرا ہے اس میں آپ اس ڈیزرٹ میں 1 روپے کا سکہ ڈالیں تو کتنا چھوٹا، اس کا تناسب جو ہوگا وہ آپ سوچ لیجیے کتنا کم ہوگا. ایسے ہی ہماری اس پوری گیلیکسی میں ہماری دنیا کی حیثیت اتنی چھوٹی سی ہے. پھر یہ گیلیکسیز ملتی ہیں تو ملکی وے، اور پھر یہ ملکی وے بنتے ہیں تو کلسٹرز، اور پھر کلسٹرز ملتے ہیں تو سپر کلسٹر. کیا کیا کہا گیا سائنس میں، کیا کیا بتایا گیا. یہ اتنی بڑی کائنات کو لے کر کون چل رہا ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ جب اس نے پیدا کر دیا اتنی عظیم الشان کائنات کو، ثم یعیدہ، تو دوبارہ اعادہ کرنے میں کیا مشکل ہے؟ انسان کیوں تو شک و شبہ کرتا ہے؟ جب مٹیریل ہے، بکھر جائے گا صرف مٹیریل، تو دوبارہ اس کو جمع کرنے میں کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اے انسان کون تم کو رزق دے رہا ہے آسمان سے، اور کون تم کو رزق دے رہا ہے زمین سے؟ الہ مع اللہ، ہے اللہ کے ساتھ کوئی؟ اگر ہے اللہ کے ساتھ کوئی، ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، تو اس کو پیش کر دو. کون ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ آج جن کے در پر تم جاتے ہو یہ سمجھ کے کہ وہ مشکل کشا ہے، آج تم ان کے پاس جاتے ہو یہ سمجھ کے وہ حاجت روا ہے، آج تم ان کے پاس جاتے ہو یہ سمجھ کے کہ وہ غریبوں کو نوازتے ہیں، آج تم ان کے پاس جاتے ہو یہ سمجھ کے کہ وہ علاج کر دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، مرض سے چھٹکارا عطا کرتے ہیں، آج تم ان کے پاس جاتے ہو کہ وہ محبتوں میں کامیاب کرا کے شادی کروا دیتے ہیں، آج تم ان کے پاس جاتے ہو یہ سمجھ کے کہ وہ اولاد دیتے ہیں. دعاؤں کو لوگ کھڑا کرو، کہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ہاں میرے اندر صلاحیت ہے، میں اولاد دے سکتا ہوں. کرے دعویٰ کے، کوئی بھی دعویٰ کرے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی جلالت نبوت اور رسالت پر قرآن خود شاہد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ، اللہ تعالیٰ شاید فرماتے اللہ تعالیٰ کے آگے تھر 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 کانپتا ہے. اللہ کے آگے وہ تھر 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 کانپتے ہیں اور نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی کو کچھ دے سکتا ہوں. جن کے معجزات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر کے کہا کہ معجزات میں سے کسی بھی معجزے کا انکار کر دینے والا کافر بن جائے گا. قرآن پاک معجزات بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا عالم یہ تھا کہ مرے ہوئے کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ وہ برز شدہ مریض کو سفید جس کا جسم ہو گیا اس کو چھو لیتے تھے تو نارمل ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کا معجزے کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے پیدائشی نابینا کو سہلا دیتے تو اس کی بینائی آ جاتی. جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے مٹی کے پرندے میں وہ دم کر دیتے تھے تو پرندہ پھٹ سے اڑ جاتا تھا، جان آ جاتی تھی. ایسے رسول
اور نبی کی وجہ نہیں کہ وہ کہے کہ میں اللہ کے ساتھ شریک ہوں نعوذ باللہ. تو کسی اور کے سلسلے میں تم کیسے دعویٰ کر لیتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں شریک ہے؟ کچھ دے سکتے ہیں کچھ لے سکتے ہیں. سب اللہ تعالیٰ کے سامنے مخلوق، ایسی مجبور مخلوق کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ ان کو خود نہیں معلوم تھا کل کیا ہونے والا ہے. میری وفات کہاں ہوگی وہ بیچارے نہیں جانتے تھے. وہ بیچارے یہ نہیں جانتے تھے کہ کل مجھے اللہ کہاں سے ملے گا، رزق کہاں سے ملے گا. وہ یہ بیچارے نہیں جانتے تھے کہ میرے ساتھ کل بیماری کا معاملہ ہوگا، صحت کا معاملہ ہوگا. یہ تو ساری غیب کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا بتلائیے میرا مستقبل کیا ہوگا، کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل میرے ساتھ کون سی پریشانی آنے والی ہے، ذرا آپ مجھے بتلا دیجیے تاکہ میں اس کا انتظام کر لوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیب کے بارے میں کچھ نہیں بتلا سکتا، کل کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ وہ میں نہیں بتلا سکتا، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ کیسے بتلاؤں گا. وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ ایک بادشاہ حجاج بن یوسف الثقفی، آپ نے نام سنا ہوگا، اموی بادشاہ، ذرا ظالم قسم کے تھے لیکن بہرحال تھا تو موحد. وہ اس کا مقابلہ ہوا، آمنا سامنا ہوا. مقابلے سے مراد یہ ایک جوترشی سے جو غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا تھا. تو انہوں نے مٹی میں چند کنکریں لے کر، حجاج نے اپنی مٹی میں چند کنکر 20 25 50 60 کچھ کنکریں مٹی میں بھر لی. اس کے بعد کہا غیب تو آپ نا میری مٹی میں کتنے کنکر ہیں بتاؤ. اس نے بتا دیا ہوشیاری سے 100 500 200 300 کوئی فگر گنا تو غلط نکلا. تو کہا کہ امیر المومنین آپ کو معلوم تھا کتنی تھی؟ کہا نہیں مجھے بھی نہیں معلوم تھا. کہا جس کی مٹی میں کتنی ہے کنکر ہے اس کو نہیں معلوم تو مجھے کیا معلوم ہوگا. یہ تو ہم الو بناتے ہیں لوگوں کو، دکان چلاتے ہیں. جن کی مٹی میں کنکر کتنی ہے وہ ان کو نہیں معلوم تو میں کیا بتا سکتا تھا. یہ تو صرف اس لیے ہے کہ لوگوں سے لوٹا جائے، ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جائے. اس نظر کوئی غیب نہیں بتا سکتا ہے، کسی کی کوئی حقیقت نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو خود شعور نہیں، ان کو خود نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کیسے وہ اٹھائے جائیں گے اور قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. کسی چیز سے وہ واقف نہیں تو وہ کیا غیب جانیں گے. بل ادارک علم فی الآخرہ، ان سب کا علم برابر آخرت کے معاملے میں یکساں ہے. کیسا ہے؟ بل ہم فی شک منہا، یا تو وہ مشکوک ہے، بل ہم منہا عمون، یا وہ اندھے ہیں ان کو نہیں معلوم آخرت کیا ہونے والی ہے. بس آخرت کا علم تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے انسانوں کو دیتا ہے اور اللہ کے انبیاء اور رسول بتاتے ہیں آخرت کیسی ہوگی اور اس دن جوابدہی کا منظر کیا ہوگا، اس دن کامیابی کے ذرائع کیا ہوں گے، اس دن ناکامی کے اسباب کیا ہوں گے. وہ اللہ کے رسولوں سے، وہ اللہ کے نبیوں سے معلوم کرو اور اس سے ہٹ کے کوئی ذریعہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا صحیفہ ہے جو اللہ کے رسولوں پر نازل ہوتا رہا اور یہ پھر آخری صحیفہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس میں بتا دیا گیا آخرت کیا ہوگی. لہذا آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا اور نہ صرف آخرت کا بلکہ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے جو ایک عجیب و غریب نشانی برآمد ہوگی جس کو دابۃ من الارض کہا گیا، ایک عجیب و غریب چوپایا برآمد ہوگا. وہ کیا ہوگا اور کیسے قیامت کی وہ نشانی ثابت ہوگا، وہ سب آنے والی آیتوں میں آ رہا ہے. انشاءاللہ اندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. اور دعوانا الحمدللہ رب العالمین.